اصل میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے نا کہ ایک خاص کمیونٹی بنا لی ہے۔ اس کمیونٹی کا کیا ہے کہ وہ کچھ ایک خاص لباس پہنتی ہے اور اس کے کچھ خاص نام ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو مسلمان بولتے ہیں، ہم لوگوں کو مسلمان بولتے ہیں۔ تو جب ہم بچپن سے یہ سب دیکھ کر آ رہے ہیں کہ ایک قوم مسلمان ہیں، تو وہ قوم جو ہے اس کے لیے کچھ قرآن اور حدیث میں وعدے آئے ہیں۔ وہ وعدے ایسے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی، ان کی آخرت میں ان کو کامیابی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہمارے جتنے بھی رجسٹرز میں نام ہیں وہ سب مسلمانوں والے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہمیں وہ سب ملنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اور فرما رہا ہے۔ اس نے مسلمان ان لوگوں سے وعدہ نہیں کیا ہے، ہم لوگوں سے وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اس کا کس سے ہے؟ وہ ان لوگوں سے ہے جو دو اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے اگر جنت میں جانا ہے تو دو اصول اس کے اندر پائے جانے ضروری ہیں، پھر اس کا نام کچھ بھی ہو، لباس کچھ بھی ہو، اور وہ کسی بھی قوم سے آتا ہو، کسی بھی کنٹری میں رہتا ہو، کوئی بھی اس کے باپ دادا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، چاہے اس کے ریکارڈز میں نام کچھ بھی ہو، ریکارڈز میں اسے کچھ بھی بولا جاتا ہو، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں دیکھنی ہے، ٹھیک، اور وہی اس کا آئی ڈی کارڈ ہوگا آخرت میں۔ ان دو چیزوں کا اس پہ پایا جانا ضروری ہے۔ ان دو میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے خود کو مسلمان کہہ لینے سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں مسلمان کہا ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ یہ جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے، جو ہم نے خود کو اپنے آپ کو ایک ایسا سمجھ لیا ہے، پریویلیج لے لیا ہے کہ بھائی ہم تو ہیں ہی مسلمان، باقی سب تو بیکار ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے اندر یہ دو چیزیں چیک کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی یہی غلطی بتا رہا ہے۔ ہم پہلے نہیں ہیں جو یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ پہلے غلطی کر چکی ہیں قومیں جو اللہ کی کتاب رکھتی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو صرف ان کی کچھ تکے ہیں جو وہ مارتے ہیں۔ لاؤ اپنی کوئی دلیل، کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اسلم مانے سرنڈر کرنا۔ مسلمانوں کا مطلب یہی ہوتا ہے، اپنی ساری خواہشیں، اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا دل، اپنی خواہشیں، سب کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ جس نے یہ کر دیا، اور دوسری شرط وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ ہے، اس کے لیے جو یہ وعدے کیے گئے ہیں اس کے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے ایک اور ریوارڈ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آخرت میں تو یہ چیز ملنی ہے، دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو پھر دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، جھک جانا ہے، ہار مان لینی ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے کریٹر کے سامنے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کی عقل نہیں دوڑے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تب تک آپ کو اسی کی ماننی ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا وہی آپ کو ماننا ہے۔ آپ کی عقل کچھ اور بول رہی ہے، آپ کی عقل میں کمی ہے، اللہ کے حکم میں کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی ہے۔ آپ کی خواہش کچھ اور بول رہی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی غلطی نہیں ہوگی، آپ سے غلطی ہو بھی جائے گی، لیکن آپ کو آپ کے پرنسپلز وہی ہوں گے۔ جو آپ چل رہے ہیں، جو دنیا میں کر رہے ہیں، وہ کن چیزوں کے بیسس پر کر رہے ہیں، کن سوچوں پر، کن بلیفز پر کر رہے ہیں، تو وہ بلیفز وہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، ٹھیک؟ آپ کا مقصد وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ چیز پہلا اصول، ٹھیک۔ دوسرا اصول ہے کہ کس طریقے پر چلنا ہے۔
ایک تو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، پھر اس کی عبادت میں لگنا ہے، ساری چیزیں اسی کے لیے کرنی ہیں۔ کس طریقے پر کرنی ہے یہ طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنی ہے۔ آپ نے مان لیا کہ ایک رب ہے میرا، مجھے اسی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا یہ طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا۔ آپ اپنے طریقے سے خود کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ کو جو اس کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب جو یہ اصول تھے ایمان کے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کو ماننا، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سیم ہے وہ اصول، ٹھیک؟ اللہ کو ماننا ہے، اس کے نبیوں کو ماننا ہے، لیکن جو اس کو ماننے کا طریقہ ہے، اس کے عبادت کا طریقہ ہے، جینے کا طریقہ جو بتاتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو مسلمان قوم ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے، اور آخری بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، کچھ بھی امینڈمنٹ نہیں ہونی ہے اب، ٹھیک؟ اب اس کو چھوڑ کر، اگر ان دو اصولوں کو چھوڑ کر کوئی مسلمان شہر میں رہتا ہے، کوئی پاپولیشن میں اس کا نام اس دیش میں یا اس ملک میں مسلمانوں میں گنا گیا ہے، رجسٹریشن اس کی مسلمان نام سے ہوئی ہوئی ہے، اس کے باپ دادا مسلمان تھے، وہ خاندانی مسلمان ہے، تو یہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔ یہ جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ ان چیزوں کے بیس پر خود کو مسلمان مان کر جنت کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں تو خود فریبی ہے۔ روح نہیں ہوگی جب تک، اور وہ روح یہ دو اصول ہی ہیں، ٹھیک، جو میں نے بتایا۔ اللہ کو ماننا ہے دل سے، اس کے سامنے جھک جانا ہے، ٹھیک، اور دوسرا اس طریقے پر ماننا ہے جو اس کے نبی لے کر آئے ہیں۔ یہ پایا جائے گا تو آپ کچھ امید رکھیں، یہ نہیں پایا جائے گا تو کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جو بھی وعدے ہیں دنیا کے، آخرت کے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ان دو اصولوں پر چلتے ہیں۔ اب ہم اس کو پورا کر نہیں رہے، پھر ہمیں وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے دکھتے نہیں ہیں دنیا میں، پھر ہم ان وعدوں پر شک کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے اندر کمی ہے، جبکہ ہم خود اس طریقے پر نہیں ہیں جس طریقے پر چلنے کے بعد یہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ تو یہ تو ہماری کمی ہے۔ وہ وعدے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر آئے تو وہ ہمیں اس کے لیے امت بننا ہی ہوگا۔ جب جا کر ان کا رزلٹ دکھے گا ان وعدوں کا، وہ وعدے ہمارے اوپر سچے ہوں گے۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ایسی ہیں جس کی نہ دنیا ہے نہ جس کا رب ہے۔ تو ایسے بے یار و مددگار کے لیے تو کوئی بھی مدد نہیں آتی۔ تو اس کے لیے ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا، ان اصولوں پر آنا ہوگا۔